الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نويت سنة الاعتكاف سید عالم والمجسم شاہ ابن آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی عادت بنانی چاہیے. اس کی بڑی برکت ہے. ایک چیز میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھے. بڑی فضیلت والی جس نے مبارکہ نے سماعت فرمائی ہے. اللہ کریم ہمیں اس پر عامل کامل بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کل ہم نے سنا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی جب آیا نا شیطان تو اسی طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں. اب آگے کیا ہوگا آگے سنتے ہیں. جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا تو جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری. کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا. یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا. فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسے ماریے. آپ نے اسے 7 کنکریاں پھر ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا. اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا. شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد اب تک باقی اور قیامت تک رہے گی. یہ حاجیوں کے لیے بڑی جو ہے ساتھ والی بات جمروں پر کنکریاں مارتے ہیں. یہ ایک سنت ادا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں موجود ہے. قرآن فرماتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یعنی ترجمہ قرآن کنز ایمان اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. میرے ترجمہ قرآن کنز ایمان اے میرے باپ کیجیے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے. خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے. سبحان اللہ. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ آ جائے. اور میرے خون کی چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچائے رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں. چھری کو تیز کر دیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے یعنی گلا فوراً کٹ جائے کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے. آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے. اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے اور اگر مناسب سمجھے تو میری قمیص انہیں دے دیجیے. اس سے انہیں تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میری کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو. پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اسی طرح ان کو باندھ دیا گیا. چھری تیز کی گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا. ان کے چہرے سے نگاہ ہٹا دی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا یعنی گلا نہ کاٹا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اس کا قرآن پاک میں کچھ یوں تذکرہ ہے ترجمہ قرآن کنز ایمان. اور ہم نے اسے ندا فرمائی اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا. ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا دیا. پیارے محترم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے زمین پہ لٹایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت کا ایک مینڈھا یعنی دمبا دیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں پکارا
فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا، اٹھایا اور جان لی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹی کی جگہ فدیہ میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا، یہ دونوں باتیں سنی، یہ دونوں الفاظ سنے، تو پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کی ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے سے یہ جنتی مینڈے کا کیا ہوا؟ وہ جو ذبح کر دیا گیا، وہ جنتی مینڈے کے جو ہے وہ درندوں میں جو ہے وہ درندوں نے اس کو کھا لیا، اس کو چیر پھاڑ کا ہے، اور جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو گوشت پکایا نہ گیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس مینڈے یعنی دمبے کے سینگ عرصہ دراز تک کعبہ معظمہ میں رکھے گئے، یہاں تک کہ جب کعبہ مشرفہ کو آگ لگی تو سینگ بھی جل گئے۔ آگ کیسے لگی تھی کعبہ مشرفہ کو؟ یہ بھی سن لیجیے۔ کعبہ مشرفہ میں آگ لگنے اور اس میں سینگ جل جانے کے تعلق سے سوانح کربلا میں یہ مضمون کی روشنی میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے: نواز رسول امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام ہما، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 2 سال بعد یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 فوجیوں کی فوج دے کر، سپاہیوں کی فوج دے کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیم پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ظالم یزیدیوں نے مدینہ شریف میں بے انتہا خون ریزی کی، 7,000 صحابہ کرام رضوان سمیت 10,000 سے زائد افراد شہید کر دیے گئے، اہل مدینہ کے گھر لوٹ لیے گئے، انتہائی شرمناک حرکتیں کی گئی، یہاں تک کہ مسجد نبوی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستونوں یعنی پلرز کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے۔ پھر یہ فوج مکہ مکرمہ پہنچی، منجنی کے ذریعے جو پتھر پھینکنے کا آلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے پتھر برسائے گئے، اس سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا، مسجد الحرام کے ستون یعنی پلر شہید ہو گئے، کعبہ معظمہ کا غلاف شریف اور چھت مبارک کو ان ظالموں نے آگ لگا دی۔ کعبہ معظمہ کی چھت پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان ہونے والے جنتی دمبے کے جو مبارک سین تبرک کے طور پر محفوظ تھے وہ بھی اس آگ میں جل گئے۔ جس روز یعنی 15 ربیع الاول سن 64 ہجری کو کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی، اسی روز ملک شام کے شہر حمص میں 39 سال کی عمر میں یزید پلید مر گیا۔ اس بد نصیب نے جس اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندانی رسالت کے مہکتے پھولوں کو زمین کربلا میں خاک و خون میں تڑپایا، مکے مدینے والوں پر ظلم و ستم کی آنکھیں چلائیں، اس تخت حکومت پر اسے صرف 3 برس 7 ماہ شیطانیت کرنے کا موقع ملا۔ اس کی موت میں کس قدر عبرت ہے۔ الموت الموت الموت۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ شمر کا وہ ظلم و ستم رہا، جو رہا تو نام حسین ہے جسے یاد رکھتی ہے کربلا۔